اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے سینٹ کے اجلاس میں، جہاں مشتاق احمد اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کو جتوا دیا گیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے منہ پر وہ جیت دے ماری اور واپس کر دی کہ یہاں سے میں نہیں جیتا ہوں، فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں۔ یہ الیکشن کی صورتحال ہے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ بلوچستان سے باپ اور بیٹا ڈرگ مافیا اور افغانی اور خیبر پختونخوا پشاور سے افغانی، وہ اس الیکشن کے اندر جو افغان نیشنل ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ تو بالکل درست کہا میری کولیگ نے کہ جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں، ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا۔ اسی لیے بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ دھاندلی کرنے والے مسٹر چیئرمین یہ قومی مجرم ہیں، یہ دستور کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں۔ ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے، ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے۔ دھاندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے، جغرافی سے، قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے، لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا، سیاسی بحران کے اندر، معاشی بحران کے اندر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیکلائن میں ہے، آپ کی جمہوریت کی تنزلی، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے۔ ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے۔ بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے۔ جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی، جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی۔ پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب اور سندھ کو، نوجوانوں کو، اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر، چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے۔ یہ قوم، اس قوم نے برطانوی استعمار کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکروں کی غلام بن جائے اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ یہ دور گزر چکا ہے، اب آزادی کا دور ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اس ایوان کے توسط سے، آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے، اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں، پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق اور پوری انکوائری کریں، اداروں کی انکوائری کریں، الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں، عوام کی شکایات سنیں اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے۔ شکریہ جی سینیٹر سردار شفیق ترین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے الیکشن کے متعلق جو موشن ہم نے موو کی تھی اس پہ بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ چیئرمین صاحب، ہمارے سارے کولیگز نے الیکشن سے متعلق بات کی، میں بھی اسی پہ چند گزارشات پیش کروں گا۔ چیئرمین صاحب،
8 تاریخ سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں کوئٹہ میں ہمارے 4 کا دھرنا جاری ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے اس دفعہ چوری ہوئے ہیں, بلکہ چوری بھی نہیں ہوئے, پری پلان چوری ہوئے ہیں. آپ کو سینٹ پتہ کا ہے اجلاس جاری ہے. مشتاق احمد اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو افغان ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں. سینیٹر مشتاق احمد نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا. الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا. یہ لوگ معافی مانگیں, استعفیٰ دیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.